बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम। ये दतोट पलानी बाला का मकाम है और ये तहसील फ़तेहपुर थक्याला यूनियन कौंसिल दतोट पलानी का इंतहाई खूबसूरत मकाम है जहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ की समाजी शख्सियत सरदार मोहम्मद इकबाल साहब और इनके बड़े साहबजादे इंतहाई समाजी और इल्मी शख्सियत हैं। शुबह तालीम से इनका ताल्लुक़ है। मेरी मुराद सरदार मोहम्मद जावेद साहब इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं। यहाँ की इल्मी शख्सियत मुमताज़ माहिर तालीम समाजी शख्सियत सरदार मोहम्मद शकील साहब और उनके साथ इंतहाई मोहतरम शख्सियत मुमताज़ माहिर तालीम सरदार मोहम्मद जावेद ताहिर साहब। और इस मजलिस में मेरे साथ और लोग भी मौजूद हैं, यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। हम सारे आज यहाँ जमा हुए हैं। इंतहाई मोहतरम इल्मी और समाजी शख्सियत सरदार मोहम्मद जावेद साहब की वालिदा माजिदा प्यारी अम्मी जान और सरदार इकबाल साहब बुज़ुर्ग शख्सियत जो मेरे दाएं तरफ तशरीफ़ फरमा हैं, इनकी ज़ौजा मोहतरमा इस फ़ानी और आर्ज़ी दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाई, भरपूर ज़िंदगी गुजारी। और ये एक फ़तेहपुर थक्याला चूँकि कंट्रोल लाइन पर इसे निक्याल सेक्टर के नाम से भी याद किया जाता है और ख़ासकर जिस मकाम पर हम मौजूद हैं इस वक्त ये कंट्रोल लाइन के बिल्कुल करीब है। तो कंट्रोल लाइन के करीब होने की वजह से गुनागुन मुश्किलात का शिकार भी रहता है। अभी तो यहाँ बेशुमार रोड्स भी और रास्ते और एवरीथिंग बेशुमार सहूलियात भी आ चुकी हैं, लेकिन अगर पीछे हम निगाह दौड़ाएँ तो हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं या आबा-ओ-अजदाद हैं, उन्होंने बड़ी मशक्क़त के साथ, बड़ी मुश्किलात के साथ यहाँ पे रहकर ज़िंदगी गुजारी। यकीनन प्यारी अम्मी जान जो अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर पेश हो चुकी हैं, उन्होंने भी यहाँ रह कर तो कठिन मुश्किलात मसाइब व आलाम भी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी होगी यहाँ रहते हुए, लेकिन वो खुशबख्त हैं कि ऐसे माहौल में रहते हुए भी उन्होंने अपनी औलाद की मैं समझता हूँ कमाल तरबियत की। वो तो यहाँ मौजूद नहीं है, वो रुखसत हो चुकी हैं। हम उनके शब व रोज़ से वाक़फ़ तो नहीं हैं, लेकिन उनके साहबजादगान, उनकी साहबजादियाँ, उनकी जुमला अज़ीज़ व क़र्ब जो उनकी तरबियत में थे वो हमारे सामने हैं। उनसे हम वाक़फ़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ये जुमला जो कायनात है, इसके अंदर मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हर चीज़ जो इस दुनिया में आती है, पैदा होती है, या अल्लाह तबारक व तआला जिसको ज़िंदगी अता करता है, वो कुरान की तालीमात की रोशनी में वो पहले से सीखी होती हैं, इल्म व नॉलेज रखती हैं। मैं इस सिलसिले में आपको मिसाल दूंगा कि बकरी का जो बच्चा है या भैंस का जो बच्चा है, उसको कौन सिखाता है कि वो पैदा होते ही थोड़ा होश संभालने के बाद दूध पीने के लिए या खुराक हासिल करने के लिए वो भैंस के थनों की तरफ जाता है। इसी तरीके से शेर का बच्चा उसे कौन सिखाता है कि उसने घास नहीं खाना, उसने गोश्त खाना है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि हर चीज़ दुनिया में सीख कर आती है। फ़कत एक इंसान है जो अशरफुल मखलूक़ात है, ये जब इस दुनिया में आता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इंसान जब दुनिया में आता है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, कि और अल्लाह ने जब तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेटों से निकाला, ला तालमून शैया, तुम कुछ भी नहीं जानते थे। तो जब एक इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात भी है इस दुनिया में आता है तो वो उसके पास कोई इल्म नॉलेज नहीं होता। वो उसने जो कुछ सीखना होता है, इल्म गेन करना होता है, वो
یہاں اسی دنیا میں اس کا علم کا پروسیس شروع ہوتا ہے. اور دیکھیں کہ پہلی یونیورسٹی، پہلا سکول اور جو پہلا مدرسہ ہے وہ ایک ماں کی گود ہے. ماں کی گود میں رہ کر سیکھتا ہے. خوش بخت ہیں وہ مائیں کہ جن کی اولاد اخلاق حسنہ سے متصف ہوتی ہے. خوش بخت ہیں وہ مائیں جو اپنے بیٹوں کی کمال تربیت کرتی ہیں. اور جو سبق یہ پہلی درسگاہ میں حاصل کیا جاتا ہے وہ سبق پھر یعنی انسان کے تادم وصال وہ چیزیں انسان میں موجود رہتی ہیں، وہ اخلاق باقی رہتے ہیں. تو اس سلسلے میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم دیکھیں تو جب دیکھیں کہ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس انہوں نے جو چند سال گزارے، تو پھر جب دائی حلیمہ کے ہاں تشریف لے کے گئے تو آپ دیکھیں کہ پہلی ماں کی جو فرسٹ گود ہے وہ پہلی یونیورسٹی کا اثر آپ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اماں حلیمہ سلام اللہ علیہ، ان کے ایک طرف دودھ پیتے اور دوسری طرف کا دودھ چھوڑ دیتے اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے. تو دیکھیں کہ انصاف کا اور اخلاق کا دیکھیں کہ پہلو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. تو میرے پیارے بھائی سردار جاوید صاحب، سردار ساجد صاحب، سردار امجد صاحب، سردار عابد صاحب، یہ 4 بھائی ہیں. ان کی والدہ ماجدہ پیاری امی جان اگر رخصت ہوئی ہیں تو حوصلے کے لیے میں ان سے یہ کہوں گا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی اس وقت رخصت ہوئیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک فقط 6 سال تھی. 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ رخصت ہوتی ہیں، ابوا کے مقام پر دفن ہوتی ہیں. پھر ٹھیک 57 برس بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ جب مدینہ طیبہ سے مکہ المعظمہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، 10,000 کا لشکر ساتھ ہے. جب روانہ ہوئے، جب ابوا کے مقام پر پہنچے تو روایات میں آتا ہے کہ یہ مجمع 70,000 سے ابا ہو جاتا ہے. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے قبر انور کے پاس آپ تشریف آتے ہیں تو آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آج کی رات ہمارا یہ قافلہ یہیں پہ پڑاؤ ڈالے گا. آپ اس رات اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور کے ساتھ اس طرح لپٹ جاتے ہیں جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں کے لیے بلک بل کر روتا ہے. یقیناً ماں کا مقام و مرتبہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور یقیناً ماں جب رخصت ہو جاتی ہے تو پیچھے کوئی بچتا نہیں ہے. اگرچہ ہر رشتے کی امپارٹنس اور اہمیت اپنی ہے، لیکن ماں کا رشتہ ایسا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کی راوی ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جنت کی سیر کرائے گی. میں نے وہاں آواز سنی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار کیا، فرشتوں سے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حارثہ بن نعمان کی آواز ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو ابھی زندہ ہے اور اس وقت مدینے میں ہے، اس کی آواز دنیا سے جنت میں کیسے؟ تو فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حارثہ بن نعمان نے اپنی والدہ ماجدہ کی اتنی خدمت کی کہ رب نے اعلان کر دیا کہ اب حارثہ بن نعمان قرآن کی تلاوت وہ مدینہ میں کیا کرے گا اور اس کی آواز ساری جنت کو سنائی جائے. وہ بیٹے بھی، وہ صاحبزادگان بھی، وہ صاحبزادیاں بھی خوش بخت ہوتی ہیں جو اپنی والدہ کی خدمت کرتی ہیں، جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، جو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں. یہ دنیا بہت عارضی ہے، بہت فانی ہے. ہم آج اگر پیاری امی جان دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، کل میں نے ہونا ہے اور پھر رفتہ رفتہ ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے، لیکن اخلاق زندہ رہیں گے. وہ پیار، وہ خلوص، وہ محبت، وہ یادیں ہمیشہ زندہ رہیں گی، وہ کبھی فراموش نہیں ہوں گی. میں ایک مرتبہ پھر انتہائی محترم میری دائیں طرف بیٹھے ہوئے سماجی شخصیت سردار محمد اقبال صاحب، ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے
انتہائی محترم علمی شخصیت سردار محمد جاوید صاحب، سردار محمد ساجد صاحب، سردار محمد امجد صاحب، اور ہر دل عزیز شخصیت ان کے سب سے چھوٹے سردار جاوید صاحب کے بھائی سردار محمد عابد صاحب، جو کہ محکمہ صحت سے تعلق رکھتے ہیں، درد دل رکھنے والے انسان ہیں اور سماجی شخصیت ہیں۔ ان کے ساتھ جملہ فیملی ممبران کے ساتھ، جملہ اہل خانہ اور جملہ جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ دلی طور پر ہمدردی کرتے ہوئے، تعزیت کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی وہ خوبیاں جو پیاری امی جان کے اندر تھیں، اب تو وہ رخصت ہو گئی ہیں، وہ خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد میں، میں وہ ہم سب میں پیدا کرے، اور ہمیں بااخلاق بنائے، ہمیں ایک دوسرے کا ہمدرد بنائے۔ علامہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ پیاری امی جان کی آخرت کی جملہ منازل آسان فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔